السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقین کر لیں میری وہی کیفیت ہے جو کسی طالب علم کی ایک استاد کے سامنے ہو سکتی ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ اساتذہ ہی اساتذہ ہے۔ جو کچھ بھی میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ سب لوگوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ آپ بس توجہ دے کر یہ سن لیں، اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو وہ اس کا اعادہ ہو جائے گا۔ اچھا، میرے جو بہت ہی عزیز میرے بھائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ اس شاندار ادارے کے پرنسپل ہیں بی خاور صاحب، آپ نے تو شروعات کر لی انگریزی زبان سے۔ مجھے انہوں نے حکم دیا کہ ٹاپک یہ ہے اور اردو میں ہوگا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں اپنے بچوں سے جو منتیں کر کے ہر چیز کو اردو میں نے ترجمہ کروایا ہے۔ ترجمہ تو میں خود کر لیتا، لیکن وہ یہاں تک اس سلائڈ پہ اردو میں لانا، وہ تو ٹائپ کیسے ہو اردو میں۔ تو ایسے موقع پہ بچے آپ کو دکھاتے ہیں بابا اچھا جتنے آج تک آپ نے ڈانٹیں ہمیں پلائی ہیں، یہ اس کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ جب آپ ان سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں نا، تو بچے پھر اس طرح سارا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹاپک سر نے مجھے کہا کہ جی اس پہ بات کرتے ہیں، قرآن اور سیرت کی روشنی میں اساتذہ کا کردار۔ بے انتہا شاندار ٹاپک ہے، اور میں کیونکہ اپنے آپ کو تعارف ہی کراتا ہوں کہ میں تو طالب علموں کا طالب علم ہوں، اور ایک استادوں کے سامنے طالب علم کھڑا ہو گیا۔ اس ٹاپک کا چیلنج یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے بذات خود، آپ چیک کر لیجئے گا۔ میں نے بھی کوشش کی، جو ہمارے سارے طالب علم کرتے ہیں، کہ کہیں سے کاپی کروں پیش کروں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ 15 دن میرے پاس لگ بھگ تھے کام کرنے کے لیے، لیکن میری انتھک محنت کے باوجود مجھے براہ راست جس سے اس کا حق ادا کیا جا سکے وہ نہیں مل سکا انٹرنیٹ پر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی جا کے چیک کیجئے گا۔ لہذا مجھے پھر کچھ الگ سے ٹائم نکالنا ہی پڑ گیا، اور نکالا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوا آیا ہوں کہ کچھ بات آپ کے دلوں تک پہنچے۔ لیکن سب سے زیادہ سیکھنے کا موقع بھی پھر مجھے ہی مل گیا جب میں نے ہر چیز دوبارہ دیکھی، دوبارہ اس کی طرف توجہ کرنی شروع کی کہ آخر ہمارے پاس کیا وہ تعلیم موجود ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ علم مبنی بر قرآن ہے، اور جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ عمل یا یہ علم مبنی بر سنت اور سیرت ہے۔ یہ تو پھر اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، یہ تو مجھے آپ سے منوانا پڑے گا، یا کم از کم آپ کے دلوں تک پہنچانا پڑے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے دل کی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ اس کوشش میں کہ اس سے پہلے ہم جائیں کہ جو قرآن اور سیرت ہمیں کیا روشنی فراہم کرتے ہیں اساتذہ کے بارے میں، میری نظر میں ہم جب تک ان 3 باتوں کو تھوڑا تھوڑا نہ سمجھ لیں، ہم اساتذہ کے مضمون پر براہ راست نہیں آ سکتے۔ اساتذہ نے کیا منتقل کرنا ہے؟ علم منتقل کرنا ہے۔ اساتذہ کیسے بن گئے؟ انہوں نے پہلے علم حاصل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو طالب علم سے بہتر جگہ پہ پایا ہے، پاتے ہیں۔ اب ان کو یہ علم منتقل کرنا ہے استاد بن کر۔ ان 3 چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہی ہوگا، تب جا کر ہم سمجھیں گے کہ استاد وہ ظاہر صاحب علم بھی ہے، استاد طالب علم پہلے بھی رہا ہے، اصلاً اس کو آج بھی ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے ہم دیکھ لیں گے، اور پھر اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ تو ہم بات شروع ہی کرتے ہیں کہ علم۔ میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا، میں کوئی فارمل لیکچرنگ نہ میں نے کبھی کی ہے نہ میں کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ میرے ہونہار شاگرد بھی پیچھے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں تو جب تک لوگوں سے ان کا شاگرد بن کے نہ سیکھ لوں، میں ان کو سکھانے کی پوزیشن میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مجھے سکھانے کے لیے تیار ہیں، تبھی میں بھی اپنے دل کی کوئی بات کروں آپ سے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا انٹریکٹیو اگر ہم کریں اس سیشن کو، تو یقین مانیں اس کے دور رس نتائج پر نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوئی بتاتا ہے کہ علم کی کیا ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں؟ کوئی ورکنگ ڈیفینیشن، ضرور نہیں ہے کوئی کتابی بات ہو۔ میڈم پلیز۔ معلومات فراہم کرنا۔ نہیں، علم خود کیا ہے؟ فراہم کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ علم ہے کیا سر؟ ہاں، آپ یہ کرتے ہیں، ہم رول بنا لیتے ہیں۔ ایک تو کوشش کر کے میں نے اپنا موبائل چھوڑ دیا، سائلنٹ پہ کر دیا، آپ لوگ بھی کر لیں۔ دوسرے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اچھا، میں نے یہ سارا آپ کو یقین دلا دوں، سب کچھ میک اپ ہے، یہ گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ عمر میری بہت زیادہ ہے، تو آپ یہ مت سمجھیں مجھے ہر چیز صاف نظر آ جائے گی، تو آپ ہاتھ ایسے کریں گے تو پھر متوجہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ میں۔ جی سر۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں جب ہم جان لیتے ہیں وہی جان لیتے، جب کسی چیز کے بارے میں آپ سر بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں ہر بات کے بارے میں 1-2 کامنٹ لیں گے تاکہ ہم آگے بھی بڑھتے جائیں۔ سر ایک کا مطلب ہے جاننا، اور دوسری تعریف یہ کہ حال کے عمل کو پہچاننا، اس کو ریڈ کرنا۔ ٹھیک ہوگی۔ تو بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں کسی بھی معاملے کو، یا اس شے کی حقیقت تک پہنچ جانا۔ کسی بھی معاملے کی یا اس شے کی حقیقت تک پہنچ جانا دراصل علم ہے۔ آگاہی مل گئی آپ کو کہ جو بھی سوال ہے جس چیز پر، بھلے وہ کرسی ہو، یہ کرسی کیا ہے، یہ کیسے بنتی ہے،
یا کوئی خیال ہو کہ آسمان کب سے تخلیق میں ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ کوئی معاملہ ہے، جب آپ اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں تو آپ کے پاس علم آ جاتا ہے، آگاہی مل جاتی ہے۔ علم ہم جانتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری، ہمارے پاس تفریق موجود ہے، ہمارے پاس اس کی کلاسز موجود ہیں۔ غیر مادی علم بھی ہوتا ہے جسے نفسی علوم بھی کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ کے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے جس میں مادہ انوالو نہ ہو۔ کردار سازی کیا ہے؟ یہ غیر مادی علم ہے۔ اخلاق سازی کیا ہے؟ یہ غیر مادی علم ہے۔ اور مادی علم بھی ہوتا ہے، یہ مائک کیسے بنے گا، یہ پنکھا کیسے بنے گا، پروجیکٹر کیسے بنے گا، بلڈنگ کیسے بنے گی، جہاز کیسے بنے گا، اڑن تشتری کیسے بنے گی، یہ سب مادی علوم ہے، یہ بھی علم ہے۔ علم ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دینی علم بھی ہوتا ہے، اور ظاہر غیر مادی علم کی شکل ہے بنیادی طور پہ، اور دنیاوی علم بھی ہوتا ہے، اور دنیاوی علم عام طور پہ مادی علم کو ہی کہا جاتا ہے۔ غیر مادی علم یا دینی علم بھی آپ ذرا وہ جائزہ لے کے دیکھیں، یہ کس سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ معاملہ ہے تو کیوں ہے، یہ شے ہے تو ہے کیوں؟ اور مادی علوم یا دنیاوی علوم یہ کس سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ یہ کرسی بنے گی کیسے، یہ گھر بنے گا کیسے، یہ جہاز بنے گا کیسے، سو اینڈ سو فورتھ۔ علم کی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو صدیوں 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 فلسفی صرف اسی سوال کے پیچھے رہے، کیوں کیوں کیوں۔ فلسفے کی کتنی ہی تھیوریز نے جنم لیا، اور ہوتے 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 جب ہر 100 سال بعد 60-70 سال بعد ایک فلسفی آتا اور دوسرے کی ساری تھیوری کو رد کر کے رکھ دیتا، اس طالب علم ہی اپنے استادوں کو مکمل طور پہ نلیفائی کر دیتے، رد کر دیتے، تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہ وقت آیا کہ آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ بے شک اس پہ اپنی توجہ رکھیں، آپ اس معاملے میں آگے بڑھتے رہیں، یہ خدا کے لیے ہمیں کیسے پہ جانے دیجئے۔ اور اس کیسے پہ جانے کے لیے لوگوں کی جانیں گئیں، لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ جس نے یہ کہا کہ نہیں یہ بات فلسفی یا کوئی اور مرکز غلط بیان کر رہا ہے، سائنس اس کو اس طرح بیان کرتی ہے، کہا گیا کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا، اس کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں، یہاں تک معاملے پہنچ گئے۔ تو یہ کیسے کا جواب دے رہی، آج بھی مادہ کا علوم جو ہے وہ کیسے کا جواب دیتا ہے، وہ کیوں کا جواب نہیں دیتا۔ اب سوال ہم نے یہ اٹھانا ہے آج کہ ان میں سے کون سا علم ہے جس کو ہم اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک تو قرآن اور سیرت کی روشنی میں اساتذہ کا کردار ہے نا، ہم نے تو یہ بار بار بیچ میں لے کر آنی ہے بات۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ان میں سے کون سا علم دیا گیا ہے؟ کوئی بتانا چاہے ہاتھ کر لیں تاکہ مجھے نظر آ جائے۔ کون سا؟ آپ ایک بات کوئی آپ بول لیں۔ اچھا ایک بات، اس ہال میں غلط اور صحیح کوئی نہیں ہے، میں یہاں پر کوئی حتمی باتیں کرنے نہیں آیا، کیوں میری نظر میں حتمی بات تو ہوتی ہی نہیں کسی کے پاس۔ طالب علمانہ رائے ہے، اور آپ کی بھی رائے ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہی بہتر بھی ہو اور وہ ٹھیک بھی ہو۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے تو ایک بات شیئر کر لینی ہے آج کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس میں غلط اور صحیح نہیں، آپ بولتے ہوئے جھجکے نہیں، جو آپ کے دل میں آئے بول سکتے ہیں، نتھنگ رائٹ اور رانگ پر سے۔ میڈم جی فرمائیے، دے دیں سر، ذرا سے جلدی کریں گے اس کام کو، یہ چیز۔ جی میڈم فرمائیے۔ تخصیص کوئی نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ سوال ہے ہمارا، اللہ کی طرف سے مادی علوم ملتے ہیں، دنیاوی علوم ملتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی طرف سے غیر مادی اور صرف دینی علوم ملتے ہیں۔ کیا اس دلیل کے لیے جو آپ نے فرمائی، میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں، میرا کہنے کا مقصد ہے کیا اس دلیل کے لیے ہمارے پاس کوئی روشنی موجود ہے؟ کیونکہ علم پہلے ہم نے سمجھنا ہے، اساتذہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ یہ دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور ملکہ بلقیس نے حاضر ہونا ہے، اس نے اس گردن جھکا دی ہے کہ ہاں میں گردن جھکا کر اب حاضر ہو جاؤں گی۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس ملکہ کا تخت بھی چاہیے، اور وہ تخت لانے کے لیے ایک شخص فرماتے ہیں ان کے دربار میں سے، جن کے پاس کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس قانون کا ایک علم موجود تھا۔ الکتاب یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، الکتاب یہاں قانون کے سوال ہوا ہے۔ علم من کہ میرے پاس ایسا ایک علم موجود ہے جس کے ذریعے یہ کام میں پلک جھپک کے کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا، اور یہ علم کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ علم میرے اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر ہے یہ حدیث اور قرآن کا، یہ حدیث یا اس زمانے کی کسی بھی کتاب کا علم تو نہیں تھا، نہ یہ روایت کا علم تھا اس کے پاس، نہ یہ کسی آسمانی کتاب کا علم تھا، وہ تو وقت کے نبی کے پاس ہونا چاہیے تھا، سلمان علیہ السلام کے پاس، اس کے پاس کوئی اور علم تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ آئیے سورہ بقرہ میں سے، دو لوگوں کے درمیان لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے انصاف سے یہ معاملہ لکھنا ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کی ذمہ داری اس معاملے کو لکھوائے، اور لکھے گا کون؟ جو بھی کاتب، جسے اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں ہم، جب یہ معاملہ لکھے گا تو کیا کرے گا؟ کاتبٌ ان یکتب کما علمہ اللہ، یہ بالکل ویسے ہی لکھے جیسے اللہ نے اس کو جو علم سکھایا اس کے مطابق لکھے گا۔ یہ دیکھیں دوسرے علم کی ایک نمونہ آ گیا، اور اس سے بھی زیادہ میرے لیے ہمیشہ یہ بڑا سبق رہتا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4، تم اپنے شکاری جانوروں کو جن کو تم شکار کے لیے سدھاتے ہو اور وہ تمہیں شکار پکڑ کے لا کے دیتے ہیں، تم کون سے علم سکھاتے ہو ان کو؟ جوارح المکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وہی علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم ان کو سکھاتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ علم کو کیسے بیان کر رہا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ ساری آیتیں ہم اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ دین کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ علم کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ وہ اس علم میں کوئی تخصیص نہیں کر رہا کہ یہ فزکس کا علم تم نے پیدا کیا ہے، یہ تم نے دریافت ضرور کیا ہوگا اس کی توفیق سے، لیکن یہ فزکس چلا کون رہا ہے اور بنا کون رہا ہے؟ کائنات سماوات بنائی کس نے ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ بایولوجی کا علم، یہ جگر انسان کے جسم میں کام کرتا کیسے ہے، یہ جگر بنایا کس نے ہے، اس کے اندر یہ ساری، جس کو اپنی زبان میں میٹابولک فیکٹری کہتے ہیں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے کھانے کے جز جو ہم لے رہے ہیں دواؤں کے، یہ کیسے کیمیاتی سارے مرکبات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیسے خون میں شامل ہوتے ہیں، یہ کیا انسان کے علم میں آنے سے پہلے کام نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا۔ ہم نے تو صرف اپنے توفیق بڑھا کر، علم بڑھا کے اس کو دریافت کیا ہے۔ علم تمام کا تمام علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، جس کو وہ چاہے عنایت فرما دے۔ تو پہلا ہم نے یہ بات طے کی کہ علم کی تخصیص یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مادی الگ ہو، مادی الگ ہوگا، دنیاوی الگ ہوگا، دینی الگ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا ساری توجہ صحیح علم کی طرف ہونا چاہیے، بھلے وہ جس بھی شعبے کا علم ہو۔ اس کا ہم پڑھ لیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے۔